بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اسے یاد کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بیکار لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 3۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ تہمت لگائی۔ بعض بولے والے مسلمان بھی سنی سنائی اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو۔ سورہ نور آیت نمبر 15-18۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں، اگر کوئی شریر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر اعتماد کر کے کسی قوم کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ سورۃ القاف آیت نمبر 18۔ گفتگو کا سلیقہ۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے بہت سے دانت ٹوٹ کر گرے پڑے ہیں۔ صبح ہوئی تو عالموں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک شخص نے کہا، آپ کے اکثر عزیز آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ یہ بات ہارون رشید کو اس قدر ناگوار گزری کہ اس شخص کو اسی وقت دربار سے نکلوا دیا۔ پھر دوسروں سے پوچھا اور جواب سے ناخوش ہو کر یہی سلوک کیا۔ آخر ایک موقع شناس درباری نے عرض کی، جہاں پناہ، حضور کا خواب بہت مبارک ہے،
جس کی تعبیر یہ ہے کہ خدا حضور کو ایسی لمبی عمر عطا فرمائے گا کہ حضور کے جیتے جی شاہی خاندان میں شادی اور غم کی اکثر رسمیں انجام پائیں گی۔ دانا کے اس جواب سے ہارون رشید خوش ہو گیا اور انعام اور خلعت دے کر ارشاد فرمایا، میں خوب سمجھتا ہوں کہ مطلب سب کا ایک ہی ہے، مگر بیان کرنے کا ڈھنگ جدا جدا ہے۔ آخری درباری کو گفتگو کا یہ سلیقہ ہے جو پہلوں میں نہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فضول گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور اپنا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔